السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کے رکوع نمبر 2 اور 3 میں جو شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو بیان کیا گیا ہے، اس کا آج 5واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے یہ جانا تھا کہ شیطان کس طرح سے آگے سے اور پیچھے سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ آج کی آڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے انسان کی دائیں جانب سے حملہ کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہے وہ ان ایمانہم ہوا ہے، یعنی کہ دائیں طرف سے حملہ کرنا، لیکن اس کو جمع لایا گیا ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو دائیں طرف سے انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ کسی ایک انداز میں نہیں کرتا، وہ مختلف نوعیت کے ساتھ کرتا ہے، مختلف انداز کے ساتھ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لفظ ایمانہم کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان کا لفظ جو ہے یہ یمین سے نکلا ہے اور یمین دائیں جانب کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے اصحاب الیمین کے نام سے بھی استعمال ہوا ہے، وہ لوگ کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گویا کہ یمین کا لفظ جو ہے وہ ایک مثبت چیز کے لیے، مثبت سوچ کے لیے، مثبت کام کے لیے جو ہے وہ صرف ہمارے مذہب میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں اور ہر سوچ میں جو ہے اس کا استعمال پازیٹیوٹی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جیسے جو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ دائیں طرف کے لکھتے ہیں، آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں، باعزت کام جو ہیں وہ دائیں طرف سے ہی کیے جاتے ہیں۔ عرب کا بھی یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ جن لوگوں کو بہت عزت اور ریگارڈ دیا کرتے تھے ان کو اپنی دائیں جانب ہی بٹھایا کرتے تھے۔ گویا کہ ایمان کا لفظ جو ہے یہ مثبت اور پازیٹیوٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب شیطان کا دائیں طرف سے آنا کچھ اس انداز میں ہوتا ہے، کچھ پہلو تو بہت ہی علمی ہیں اور کچھ عوام الناس سے بھی بہت تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الہدیٰ ہدیٰ للہ، کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ اس ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ہر انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے اہل علم اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہدایت کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یہ بات کہے کہ میں نے مہینے کی شروع میں پانی پی لیا، اب مجھے پورا مہینہ ضرورت نہیں ہے، یا میں نے دن کے شروع میں پی لیا، اب سارا دن پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تھکن سے، آپ کو گرمی سے، آپ کو گرم چیز کھانے سے، آپ کو کسی بھی چیز کے لیے بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو ہدایت کی بھی ضرورت بار بار ہوتی ہے۔ کبھی گھر کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی باہر کی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی دوسروں سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، تو انسان کو بار بار ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَأَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ، کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے کرو اور پھر اس کے بعد تم اپنے پیاروں کے لیے کرو۔ اب شیطان ہمیں کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ ہم جب کبھی کوئی بہت اچھا بیان سنتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں، حدیث مبارکہ سنتے ہیں، تو ہمیں شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھئی اس بات کو اس کو سننا چاہیے، اس کو بڑی ضرورت ہے اس بات کے سننے کی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس چیز کی تمہیں بہت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے اور ہمارے قرآن سننے میں فرق کیا ہے کہ جو آیت مبارکہ بھی نازل ہوتی تھی انہیں ایسا لگتا تھا کہ قرآن ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ہم جو کچھ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں دوسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہم سے آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ آج آپ نے درس میں یہ والی بات کرنی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ فلاں بندہ آیا ہوا ہے، یا آپ اپنے درس میں یہ بات کوٹ کیجیے گا، ہم یہ بات کسی اور کو سنانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دعا مانگے گا تو دعا میں آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت دعا مانگنی ہے۔ تو گویا کہ ہماری سوچ ہی کیا ہے کہ یہ دوسرے کے لیے ہے، یہ بات میری ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور حالانکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری ہدایت جتنی مجھے چاہیے شاید کسی اور کو نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی بن جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس آیت پہ بعض اوقات لوگ بہت زیادہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن گمراہ کیسے کرتا ہے۔ دراصل میں قرآن گمراہ نہیں کرتا، شیطان ہمیں آ کے گمراہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کی مذمت بیان کی ہوتی ہے یا وعیدیں بیان کی ہوتی ہیں، تو ہم دراصل میں دوسرے بندے کو اس انداز میں وہ چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ قرآن سنے، دراصل میں ہم اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنے گلے شکوے ہوتے ہیں ہم دوسرے بندے کو دراصل میں وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل علم ممبر پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ اپنے مزاج کی بات صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے میرا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جائے یا میری بات یا میرا مطلب نکل جائے، تو دراصل میں وہ اللہ کی بات نہیں پہنچا رہا، وہ اپنی بات کر رہا ہے مگر ذریعہ وہ قرآن کو بنا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور کیا ہمارے آس پاس
پاس ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم صرف اپنی مطلب کی بات نکالنے کے لیے ہی دین کو لے کر آ جاتے ہیں۔ مثلاً یہ دیکھیے کہ کون سا شوہر ایسا ہے جس کو یہ حدیث مبارکہ نہیں پتہ کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیوی کو ہوتا کہ وہ شوہر کو کرے۔ یہ وہ حدیث مبارکہ کیوں سناتے ہیں مرد اپنی بیویوں کو؟ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے، باقی ان کو باقی دین کا نہیں پتہ ہوتا۔ ایسی بیویاں جو ہیں وہ اپنے مطلب کی حدیث نکالیں گی، ماں باپ اپنے مطلب کا پوائنٹ آف ویو دین سے نکالیں گے، اولاد اپنے مطالب کی باتیں جو ہیں وہ دین سے نکال لیں گے۔ گویا کہ ہم دین کو، قرآن کو، حدیث مبارکہ کو اپنی ذات کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے یوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم قرآن تو نہیں بیان کر رہے، ہم نبی کی بات تو نہیں بیان کر رہے، ہم گویا کہ اپنی غرض کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، میں تو حدیث سنا رہا ہوں، لیکن دراصل میں ہم اپنا آپ سنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایمانہم سے ایک اور بہت بڑا دھوکہ جو شیطان ہمیں دیتا ہے، پہلی بات تو اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرے ہی نہ، مستقبل کے لیے پریشان رہے، ماضی کے لیے پریشان رہے۔ لیکن اگر کوئی باہمت انسان نیکی کرنے پہ آ بھی جاتا ہے تو اب وہ کیسے انداز میں آئے گا ہمارے پاس کہ جو نیکیاں بہت زیادہ اہم ہیں، جو فرائض کے درجے کی ہیں، ان کو کم اہم کر دے گا، اور جو دوسری کیٹیگری کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کو فرائض کے برابر کی اہمیت دے دے گا۔ جیسے فرض نماز ہوتی ہے، اگر ایک انسان فرض نماز نہیں پڑھتا مگر صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ ایک بڑی نیکی چھڑوا کے آپ کو چھوٹی نیکی کے اوپر لے کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہ بعض اوقات آپ نے یہ جملہ معاشرے میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم دھوکے باز بھی نہیں ہیں، ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہم بے ایمانی بھی نہیں کرتے، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، یہ سارے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہاں جواز نکلتا ہے کہ آپ عبادات نہ کریں، آپ نماز نہ پڑھیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی ذات عالی اور کیا صحابہ کرام جو تھے وہ ایماندار نہیں تھے؟ وہ سچ نہیں بولتے تھے مگر وہ عبادات بھی کرتے تھے؟ گویا کہ ہم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مسجدوں میں نہیں جاتے، ہم یہ سارے کام نہیں کرتے، لیکن ہم اور دوسرے غلط کام بھی تو نہیں کرتے، لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی انداز میں آپ یہ بات بھی سمجھیے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ عبادات کی طرف بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ عبادات تو میرے خیال میں بہت آسان معاملہ ہوتا ہے اور بہت مختصر عبادات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو معاملہ پڑتا ہے گناہ چھوڑنے کا تو وہاں انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ نماز ہم پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، عبادات تسبیحات ہم کر لیں گے، لیکن جب لائف سٹائل چینج کرنے کی بات آئے گی یہ ضروری تو نہیں ہے، سوچ بدلنے کی بات آئے گی یہ ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ ہم نہیں آتے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ آپ کو عبادات میں لگا دے گا مگر اصل پریکٹیکل جو اعمال اور گناہ چھوڑنے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے دے گا۔ اور یہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ نہیں ہم نیکیاں تو کرتے ہیں نا، باقی نیکیاں تو ہم سے ہو رہی ہیں اگر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا۔ اسی معاملے کو اس انداز میں بھی اہل علم بیان یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باہر بہت سخاوت کرتے ہیں، ہمارا لینا دینا بہت زیادہ ہے، مگر گھر میں کیا معاملہ ہوگا کہ بیوی کو حق مہر نہیں دیا ہوگا، وراثت میں کسی کا حصہ نہیں دیا ہوگا، آپ بجائے باہر لاکھوں خرچ کرنے کے کسی کو اس کے حق کی اینٹ دے دیں تو آپ کا اس کو ایک اینٹ دینا افضل ہے کہ وہ اس کا حق بنتا تھا آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے۔ پھر ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم باہر بہت اچھے شمار ہوتے ہیں، ہم بہت ہنس مکھ شمار ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آ کے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی ہے، یا بیوی جو ہے وہ بہت مشہور ہوتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی عورت ہے، ان کا ملنا ملانا، یہ بہت کھانا پکانا بہت اچھا ہے، مگر اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے، تو گویا کہ جہاں ہمیں اچھا ہونا چاہیے ہم وہاں اچھے نہیں ہوتے، اور جہاں اگر اچھے نہ ہونے سے ہمارے لیے اتنی پکڑ دھکڑ کا معاملہ نہیں ہے، اتنے سوالات کا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پہلے ہم سے یہ سوال کریں گے جو تمہارے ذمہ حقوق تھے، جن کے اوپر خرچ کرنا تمہارے اوپر لازم تھا، تم نے ان کے اوپر خرچ کیا کہ نہیں کیا؟ نہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پہلے پوچھیں گے کہ بھئی تم سخاوت کتنی زیادہ کر کے آئے ہو باہر۔ وہ جو میری محبت میری چاہت کے زیادہ مستحق ہے، میرا خاندان، میرا اہل، میرے شوہر، میرے بچے، اگر میں ان کے ساتھ اچھی نہیں ہوں تو باہر میں ساری دنیا کے ساتھ اچھی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، ان کے ساتھ میری مینٹلٹی میچ نہیں ہوتی ہے، یہی ایسا، ورنہ باقی سب کے ساتھ تو میری بنتی ہے، آخر اس کے ساتھ میری کیوں نہیں بنتی ہے؟ تو گویا کہ وہ یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے ہمیں کہ تم باقیوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہو نا، دراصل میں یہ لوگ ہی نہیں اچھے جس کی وجہ تم ان کے ساتھ اچھے نہیں ہو۔ انسان نیکی کے روپ میں جو ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔
پھر ایک اور بہت نازک معاملہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں ان ایمانہم سے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب دین کے راستے پہ آتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ آتے ہیں، تو کچھ لوگ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو اب جو میرے لیے وسیلہ بنا ہے انسان، یا جو ادارہ بنا ہے، یا اسکول آف تھاٹ کہہ لے جو بنا ہے، تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ بس یہی صحیح ہے، باقی سارے غلط ہے۔ ہم کسی طور پہ بھی جو ہے وہ دوسرے کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ مجھے تو ان کے ذریعے کلمہ ملا ہے، ان کے ذریعے مجھے قرآن کا علم ملا ہے، ان کے ذریعے مجھے ہدایت ملی ہے، لہٰذا میری نظر میں باقی سب غلط ہیں، ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہمیں بالکل ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک راستے کے اوپر ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جس راستے سے بھی ہدایت ملی ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے تھرو بھی جو ہے وہ ہدایت مل رہی ہوگی۔ نہ جانے وہ لوگ بھی کتنے لوگوں کو کلمے میں لانے کا باعث بن رہے ہیں، دین میں لانے کا باعث بن رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچ پیدا کر دینا کہ صرف مجھے ہدایت ہے اور میرے اکابرین جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ شاید اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس دھوکے نے ہمیں اتنا نقصان دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اکابرین کو، ایک دوسرے کی کتابوں کو، ایک دوسرے کے اداروں کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور امت آپس میں بکھر کے رہ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دھوکے سے محفوظ رکھے۔ پھر وہ ان ایمانہم سے مراد جو ایک عوام الناس سے اور ہر انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اچھے اعمال کے ذریعے ہمارے اندر خود پسندی پیدا کر دیتا ہے، چاہے جانے کی اور سراہے جانے کی خواہش جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد ہماری اگلی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کی جائے گی اور لوگ اس کو سراہیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انسان پھر اپنی نیکی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں اہل علم کے ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ اللہ پاک کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اب یہ اس سے بڑا اچھا عمل کوئی اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے اتنے بڑے نبی اور پھر بیت اللہ کی تعمیر؟ مگر جب آپ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک اور بلکہ قیامت تک جو انسان بھی بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ پاک یہ عمل آپ میرا قبول کر لیں۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی وہ فرما رہے ہیں کہ ہم قبول کر لیں، جبکہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، اور ہماری نیکیوں میں بہت ساری کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 100% قبول ہی قبول ہونی چاہیے، اور اس کا ہمیں لازمی آگے سے رسپانس ہی ملنا چاہیے۔ اللہ کی ذات بہت کریم ہے، اللہ پاک تو قبول کرتے ہیں، مگر ہم جو دنیاوی رسپانس مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں قرآن پڑھتی ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ گویا کہ ہم ہر عمل ایک فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہماری یہ سوچ ہے کہ اس کے بعد اب یہ فائدہ ہمیں نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عبادت ہی کسی کام کی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا حربہ ہے جو شیطان ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس معاملے کو اب یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم اس کا ٹائٹل اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے حج کر لیا تو ہم اب حاجی صاحب ہو گئے، اگر علم حاصل کر لیا تو ہم مولانا صاحب ہو گئے، عالمہ ہو گئے، اسکالر ہو گئی ہیں، یا پھر ہم ڈاکٹر ہیں، یا پھر ہم پی ایچ ڈی ہیں، ہم پروفیسر ہیں۔ گویا کہ ہم جہاں میجر ہیں، ہم کرنل ہیں، ہم اپنا رینک بتاتے ہیں، ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہم لازم یہ بات بتاتے ہیں جی کہ میں ڈاکٹر فلانا ہوں یا مولانا فلانا ہوں۔ تو گویا کہ سراہے جانا، ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹائٹل کو بھی سراہا جائے، ہمارے گریڈ، ہمارے اسکیل کو جو ہے وہ سراہا جائے۔ یہ ایک خود پسندی ہے جو انسان کے اندر آ جاتی ہے، حب جاہ ہے۔ اور اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سے جب ساری برائیاں نکلنی شروع ہو بھی جائیں تو سب سے آخر میں جو برائی انسان کے اندر سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے، چاہے جانے کی خواہش، ایک سٹیٹس کی خواہش جو ہے یہ بہت مشکل سے نکلتی ہے۔ تو ہماری نیکیاں تو پھر وہیں پہ دم توڑ جاتی ہیں، جبکہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپایا کرتے تھے، ان کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی کہ میری نیکی کا کسی کو علم نہ ہو، لہٰذا وہ نیکی جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ، انہیں یہ خبر دی گئی کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ ایک درخت کی پرستش کرنے شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے اندر شرک آ رہا ہے، تو وہ بڑے جلال میں جاتے ہیں کہ میں آج جا کے اس درخت کو لازم کاٹوں گا۔ راستے میں ان کو شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں مل جاتا ہے، اور شیطان ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس درخت کو مت کاٹیں، اس کو کاٹنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا وہ بڑا بحث و مباحثہ چلتا ہے، لہٰذا وہ بزرگ جو ہیں وہ اس شیطان کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس کو پچھاڑ دیتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، ہر مرتبہ اس کو پچھاڑ دیتے ہیں۔
تو آخر میں وہ شیطان جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ اس درخت کو کاٹیں گے تو اس سے لوگوں کو بہت سارے اور فائدے بھی تو ہو رہے ہیں، اتنا بڑا گھنا درخت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس درخت کو کاٹیں مت، میں آپ کو ایسا کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو نفع ہی پہنچانا ہے نا، میں آپ کو 3 درہم روزانہ دیا کروں گا جو آپ کو آپ کے تکیے کے نیچے سے ہی مل جایا کریں گے، آپ اس درہم سے صدقہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، ان کو کسی اور طریقے سے دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ داؤ اس کا چل جاتا ہے، وہ بزرگ اس بات پہ مان جاتے ہیں۔ اب کچھ دنوں تک تو تکیے کے نیچے سے درہم مل رہے ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ درہم نہیں ملتے، دوسرے دن نہیں ملتے، اب وہ پھر غصے میں آ رہے ہیں کہ شاید اس نے یہاں پہ درہم رکھنا چھوڑ دیے ہیں، اب میں جا کے اس درخت کو لازمی کاٹوں گا۔ اب جب وہ بزرگ درخت کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی اسی شیطان کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ ہوتی ہے، تو اب کی بار وہ بوڑھا شیطان جو ہے انہیں ہر مرتبہ جو ہے پچھاڑ دیتا ہے، اور وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے اور یہ مجھے کیسے پچھاڑ رہا ہے۔ تو اس وقت وہ جو ایک جملہ بولتا ہے اصل میں وہی ساری بات کا لب لباب ہے۔ اس نے کہا جب تم پہلی مرتبہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے تھے تو تم اللہ کی خاطر آ رہے تھے، تمہارا ایمان اور تھا، تمہاری طاقت کچھ اور تھی۔ اب جب تم آ رہے ہو درخت کو کاٹنے کے لیے اور میرے سے لڑنے کے لیے، اب تم اللہ کے لیے نہیں آ رہے، اب تم اس 3 درہم کے لیے آ رہے ہو۔ لہٰذا وہ ایمان نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی۔ لہٰذا جو نیکیاں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کے رزلٹ ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالص اپنی ذات کے لیے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کی طرف بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور وہ شمال علم کا لفظ استعمال کیا تھا، اور شمال استعمال ہوتا ہے بائیں جانب کے لیے، اور یہ کور کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے آپ بیگ میں بہت ساری چیزیں ڈال کے اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم ہر مثبت کام، اچھا کام جو ہے وہ دائیں جانب سے کرتے ہیں، اور ہر ایسا کم اہمیت والا کام جو ہے وہ ہم بائیں جانب سے کرتے ہیں۔ بیت الخلاء کے سارے معاملات جو ہیں وہ بائیں جانب سے کیے جاتے ہیں، اور آج کی سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ انسان کی دائیں جانب سے مثبت شعاعیں نکلتی ہیں اور انسان کی بائیں جانب سے منفی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اب جو یہ شیطان کا حملہ بائیں طرف سے ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا حملہ ہوتا ہے۔ اہل علم اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گناہ ہوتے ہیں جن کے سیئات کہا جاتا ہے، یعنی کہ جھوٹ، بے ایمانی، غیبت، چغلی، یہ ایسا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، جو اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہیں، نہ وہ گناہ ہوتے ہیں نہ وہ نیکی ہوتی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ انسان اگر ان میں پڑ جائے تو وہ گناہوں والے راستے پہ چل سکتا ہے۔ لہٰذا شریعت یہ کہتی ہے کہ تم متشابہات میں بھی نہ پڑو۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، آپ قریب جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کو کھا بھی لیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ ایسے ماحول میں جائیں گے تو آپ سے کل یہ خطا بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں، اگرچہ وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس ماحول میں متشابہات میں ان چیزوں میں پڑیں گے تو گناہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب یہ معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ شمال کا ایک مطلب مشتمل بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو شامل کر لینا۔ اب اس معنی کے حساب سے دیکھیں کہ بعض اوقات انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، مثلا ایک انسان رزق حلال کما رہا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے سامنے کوئی ایسی ڈیل آ جاتی ہے کہ اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، مگر شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ اتنے سے حرام سے کچھ نہیں ہوتا، اتنی کمی بیشی تو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کرنی ہی پڑتی ہے، لہٰذا وہ اس مشتبہ چیز میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ مجھے دینا چاہیے، مگر اس وقت شیطان آپ کے دل میں آ کے یہ خیال ڈال دے گا کہ اگر اس کو دو گے تو پھر اپنا گزارا کیسے ہوگا، اپنا مہینہ تمہارا بڑا ٹائٹ ہو جائے گا، لہٰذا وہ فقر کا خوف ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی یتیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہے گا کہ کسی کو تو پال رہے ہو تو کیا اپنی اولاد کو بھوکا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو اس وقت وہ سارے نیگیٹو خیالات جو ہم نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے بائیں طرف سے حملہ کرنا۔ لہٰذا اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان اچھا کرنا چاہتا ہے، اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے، مگر اس وقت آ کے وہ ہمارے ذہنوں میں خوف ڈال دے گا یا ایک بے چینی پیدا کر دے گا۔ لیکن اصل معاملہ جو اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ انسان متشابہات میں پڑ ہی جاتا ہے، انسان سے زندگی میں گناہ خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تو وہ بہت بڑا حربہ جو شیطان استعمال کرتا ہے، شمائل سے مراد اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں گویا کہ اللہ کی ذات سے دوری کا خیال ڈالنا، دلوں کا سخت ہو جانا، اللہ کی طرف سے مایوس ہو جانا۔ اب وہ یہ خیال ڈالے گا کہ بھئی نہیں، اب تم اللہ کی نظروں میں گر چکے ہو، اب تمہارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں رہا، واپس لوٹ جانے کے سارے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اللہ اب تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈال کے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم اللہ کی نظروں میں اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، وہ انسان کو بہت دور کر دیتا ہے۔
یہاں پر اہل علم بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی درخت یا پودے کو پانی نہیں دیتے تو اوبیسلی وہ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، پھل نہیں دے گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس درخت کو کاٹا نہ جائے، بلکہ اس کو دوبارہ سے پانی دینا شروع کر دیا جائے، دوبارہ سے اچھی کھاد دینی شروع کر دی جائے. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ پھل دینا شروع کر دے گا. یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہوں میں پڑ ہی گیا ہے، اس سے غلطیاں ہو ہی گئی ہیں، تو وہ کمزور ہو گیا ہے، روحانی طور پہ کمزور ہو گیا ہے. تو اب اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ نیکیوں کا پانی دے اپنے آپ کو، دوبارہ توبہ کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے. تو انشاءاللہ دوبارہ پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے گا، دوبارہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن شیطان یہ ہونے نہیں دیتا، وہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے. جیسے ہم اپنے اکابرین کے بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ ہمیشہ تہجد پڑھتے ہیں. آج ان کی تہجد قضا ہو گئی ہے، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. جب اگلا دن آتا ہے تو تہجد کے وقت میں ایک شخص آ کے ان کو جگاتا ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے نیک انسان ہو کہ تم نے آج میری تہجد قضا ہونے سے بچا لی، کل میری تہجد قضا ہو گئی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت میں شیطان ہوں. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ شیطان ہو کے تہجد کے لیے جگا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت وہ جو کل آپ تہجد قضا ہونے پہ روئے تھے، آپ کے اس رونے سے جتنا آپ کو اجر ملا ہے، اتنا تو ساری زندگی آپ کو تہجد پڑھنے سے نہیں ملا. تو میں نے سوچا کہ اگر آج بھی آپ کی قضا ہوگی تو پھر آپ اتنا ہی روئیں گے اور آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا. اس سے بہتر ہے کہ آپ تہجد کی نماز ہی پڑھ لیں. لہٰذا شیطان ہمیں رونے نہیں دیتا، ہمیں اللہ کے ساتھ جڑنے نہیں دیتا. ہم اللہ تعالیٰ کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم خود ہوتے ہیں. جیسے ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں مانتے، ہم ضد کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے ہی ہے. بڑی پیاری بات اہل علم یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے آپ جیسا اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ضد نہیں کرتے جیسے بندہ ضد کرتا ہے. اللہ پاک ایسے نہیں اڑ جاتے جیسے کہ بندہ اڑ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دل ایسے سخت نہیں ہوتا جیسے بندوں کے دل بندوں سے سخت ہو جاتے ہیں. وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور معاف کرنے کے بعد بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ معاف تو کر دیا لیکن ہمارے دل سے دکھ نہیں بھول رہا. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، بلکہ جو ایک دفعہ معاف کر دیتی ہے وہ دوبارہ اس گناہ کا سوال ہی آپ کے ساتھ نہیں کرتی ہے. لہٰذا رو لینا، منا لینا، اللہ کے ساتھ دوبارہ رابطے بحال کر دینا، یہ بہت آسان کام ہے. لیکن شیطان ہمیں یہ نہیں کرنے دیتا. وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، وہ ہمیں بائیں طرف سے آ کے اللہ کی ذات سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ ساری باتیں سن کے جو 5 آڈیوز آپ نے سنی ہیں، ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ ٹرکس ہیں، وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیسے کیسے کہاں کہاں کس طرح سے گمراہ کر سکتا ہے. تو پھر میں تو بچ ہی نہیں سکتا. تو پھر ایک اور مایوسی آ جاتی ہے کہ وہ تو ہر حال میں ہمیں برباد کر کے ہی چھوڑے گا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ ان سب چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے کہ اس نے 4 سمتوں کے نام لیے تھے، مگر وہ اوپر کا اور نیچے کی سمت کا نام لینا بھول گیا تھا. اور یہ 2 سمتیں کیا ہوتی ہیں؟ دراصل میں یہی سمتیں تو اللہ کی ہوتی ہیں. اللہ ہمیں ان 2 سمتوں سے بچا لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنی ذات کے ساتھ مایوس نہ کرے اور شیطان کے ہر طرح کے مکر و فریب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.